الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة۔ اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما، ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة۔ قرآن پڑھو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا دو نورانی سورتوں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو۔ اقرؤوا الزہراوین البقرہ وآل عمران۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو سائبان یا بادل یا پر کھولے ہوئے پرندوں کی دو ڈاروں کی طرح ہوں گی، اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا البقرہ فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ پڑھو اس کا لینا برکت، وترکھا حسرہ اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، ولا یستطیعها البطلہ، آپ نے فرمایا جادوگر کے قسم کے لوگ اس کے یاد کرنے یا پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 804 ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی بھی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو دونوں نورانی صورتیں ہیں ان کو پڑھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی قیامت والے دن یہ اس طرح آئے گی گویا کہ دو سائبان یا دو بادل ہیں جو آ رہے ہیں جن کا سایہ ہے، یا آپ نے فرمایا پرندوں کے دو غول، یعنی پرندے اڑ رہے ہیں جھنڈ میں، گویا کہ دو جھنڈ ان کا گزر رہا ہو جس سے کہ زمین پر سایہ پڑ رہا ہو۔ اور آپ نے فرمایا یحاجان عن اہلہما، جو لوگ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے تھے، صرف مجرد تلاوت ہی نہیں ہے بلکہ ان کے احکامات پر عمل کرنا اور ان میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا، ان دونوں صورتوں کے مکمل حقوق کو ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے ان دونوں صورتوں کو حفظ کر لے، یاد کر لے، تلاوت کرے اور ان پر عمل کرے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے باز رہے، تو یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ قیامت والے دن یہ سفارشی بن کے آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی، اور ساتھ ساتھ یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان کی سورہ بقرہ کے تعلق سے، وہ جو ہے سمجھنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اقرؤوا البقرہ، پڑھو بقرہ یعنی سورہ بقرہ، فإن أخذها
برکہ، اس کو پڑھنا، اس کو لینا یہ برکت کا باعث ہے، وترکھا حسرہ، اور جو اس کو ترک کر دے نہ پڑھے تو اس کے لیے حسرت ہے، یعنی افسوس ہے، اسے اس بات پر تاسف ہوگا کہ میں نے سورہ بقرہ کو کیوں چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، یہ سورہ ایسی ہے کہ جس گھر میں اگر یہ پڑھی جائے تو جادوگروں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا توڑ کر سکے، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس جیسی چیز کو وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں اور اس کو توڑ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس کی استطاعت ان کے اندر نہیں ہے، جادوگر اس کو یاد بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جادو ان کے اندر موجود ہے، شیطانیت جو موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ سورہ بقرہ ان کے دل میں نہیں سما سکتی، اتنی بڑی فضیلت اس کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور کل کے درس میں جو حدیثیں بیان کی گئیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایک رات سورہ بقرہ پڑھے تو 3 رات تک شیطان گھر میں نہیں آتا، ایک دن میں پڑھے تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں نہیں آتا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے کافی اور شافی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے تعلق اپنا جوڑیں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، قرآن کو نہ چھوڑیں، اس کے پڑھنے سے، اس کو یاد کرنے سے، ان کے احکامات پر عمل کرنے سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے باز رہنے سے یقین جانے بہت بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قیامت والے دن سفارشی بن کے آئے گی۔ ہر انسان جب مشکل گھڑی میں پڑ جاتا ہے تو سوچتا ہے اے کاش کہ کوئی ہماری اس مشکل گھڑی میں ہمارے لیے سفارش کر دے کہ ہمارا کام بن جائے۔ قیامت والے دن جب کوئی مشکل میں ہوگا، اگر قرآن سے اس کا ناتا تھا، تعلق تھا، بالخصوص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو یہ اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آ جائیں گے، اور یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ قرآن میں آیا فَيُشَفَّعَانِ، روزے اور قرآن ہی آئیں گے سفارش کرنے تو ان کی شفاعت اللہ کے دربار میں سفارش قبول بھی کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے، قرآن مجید کو یاد کرنے، حفظ کرنے اور اپنی آل اولاد کو سکھلانے، تعلیم دینے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں دور رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔